الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، شوال المکرم سن 1443 ہجری اور 27 مئی 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے. شوال کے مہینہ میں عظیم صحابی رسول فاتح مصر و شام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں فوت ہوئے ہیں، تو میں نے اس پر مناسب سمجھا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت اور ان پہ لگے الزامات کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کر سکوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عرب کے ذہین ترین انسانوں میں ایک انسان کا نام عمرو بن عاص ہے رضی اللہ عنہ. یہ شروع میں اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے، لیکن جب اسلام لایا اور مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، تو تادم زیست اسلام کے حق میں بھی سخت ترین انتہا پسندی پر، ایک محبت اسلام سے انتہا درجے کی محبت پر اپنے کارناموں کو سر انجام دیا ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بنو سہم ہے. ان کے والد کا نام عاص بن وائل ہے، جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور اس کی موت بھی اسی پر ہے. اور ان کی والدہ کا نام نابغہ بنت عاتقہ ہے، اور حضرت عمرو بن عاص بنو سہم قبیلے سے ہیں. قبیلہ بنو سہم قریش کا وہ قبیلہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں اگر سیاسی حالات پر کسی جگہ گفتگو کرنی ہوتی یا سیاسی فیصلے کرنے ہوتے یا ملک کے بادشاہ کے ساتھ جا کر کوئی مذاکرات کرنے ہوتے تو یہ قبیلہ لیڈ کرتا تھا. یہ سیاسی سطح پہ معروف و مشہور قبیلہ تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، تو بیٹا بھی اسی نقش قدم پہ، لیکن اللہ نے بیٹے کے لیے ایک اسلام کی سربلندی کے کارنامے لکھے تھے، اور جس کی قسمت میں تقدیر اسلام میں ایمان لکھ دیا جائے تو اس کو کون میٹ سکتا ہے. اس لیے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک دشمن خاندان کے ہونے کے باوجود بھی ایسے دوست بنے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کے کارناموں کو سلام عقیدت پیش کیا جائے گا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں. ان کے بادشاہ تھے، ان کا نام ہے نجاشی، لقب نجاشی ہے، اسحمہ ان کا نام ہے، اور یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ کو دیکھ کر حضور پر ایمان لائے تھے، تو یہ تابعی ہے. قریش مکہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنا سیاسی وفد بھیجا ایتھوپیا کہ جو ہمارے علاقے سے ہجرت کر کے گئے ہمیں واپس کر دو. پتہ کیا وہ بادشاہ کیا پسند کرتا ہے، کہا جی چمڑا پسند کرتے ہیں، تو اپنے ساتھ چمڑے کے کئی تحفے اس کے پاس لے کر گئے. بادشاہ بڑا خوش ہوا. قیادت عمرو بن عاص نے کی تھی. جب یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تو ان میں ایک صحابی کو دیکھ کر یہ بادشاہ کو کہنے لگے کہ ہمارے تحفے آپ کو پسند آئے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا، آپ تو بیت اللہ کی جیسے مقدس شہر کے ہو. پہلے وہ عیسائی تھا، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت تو سب کے ہاں مسلم تھی، تو اس نے ان کی تعریف کی اور خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی ایک گزارش ہے. اس نے کہا جی کہیے. کہا جی یہ بندہ ہے نا، ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمیں دے دو، یہ ہمارا دشمن ہے. اس کی آنکھیں تو سرخ ہو گئی. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اب یہ ڈر گئے کہ یار ابھی تک تو ہمارا معاملہ اس سے ٹھیک چل رہا تھا. انہوں نے کہا یہ اس شخص کا نمائندہ ہے جو اس دھرتی پر سب سے افضل انسان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی بشارت تو ہمارے نبی نے دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اس کے نمائندے کو تیری طرف بھیجو، میری سلطنت قربان نہ ہو جائے اس کے بدلے میں. تو انہوں نے معافی مانگی، جی ہم سے غلطی ہوگی. تو ان کو دھچکا لگا کہ دیکھو اسلام اتنا مضبوطی سے دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے کہ بادشاہوں جیسی سلطنت بھی اسلام کے سامنے زیر سایہ آ رہی ہے. تو یہ پہلی چوٹ تھی عمرو بن عاص کے دل پر جو اسلام کے لیے لگی.
اس سے واپس آئے، مختلف جنگوں میں ساتھ رہے، 3 جنگیں ہوئی ہیں حضور پاک علیہ السلام سے جو یہ شرکت ان نے کی ہے، چوتھی جنگ کی نوبت نہ آئے۔ بدر، احد اور خندق۔ خندق میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شکست کو اور اپنے بتوں کو ذلیل ہوتے دیکھا۔ جب واپس جانے لگے نا، ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، دوستوں کو کہا کہ 2 باتیں طے کر لو، یا تو اس کی مان لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہیں تو پھر مکہ چھوڑ دو۔ ایک وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں مکہ میں ذلیل ہونا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، تو وہ آج مان لو یا پھر مکہ چھوڑ کے کسی اور ملک چلے جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اچھا تمہیں سمجھ آ جائے گی، اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ خود بتاتے ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ جب اسلام نے میرے دل میں گھر کیا نا، تو میں اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بت اپنے سوا کی مکھی تو نہیں اڑا سکتا، آج تک اس کو خدا مان کے پوجتے آ رہے ہیں، اور دنیا میں جتنی کوشش کر رہے ہیں دنیا پہ کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت اپنی اصل مقام کی وجہ سے تمہارے لیے محترم جگہ ہے، تو پھر واقعی ہمارے باپ دادا ایک مرتے آ رہے ہیں، ہمارا ایک سلسلہ ہے، تو جب مر جانا ہے تو پھر آخرت تو ہمارے ہاں ہے نہیں، اگر وہ مذہب قبول کر لیں تو دنیا چلو جیسی تیسی گزرے گی، لیکن آخرت تو اچھی گزرے گی نا۔ تو یہ اس طرح کے چند سوالات ان کے دل میں آئے، اور انہوں نے سوچا کہ کیا کروں، پھر کہا سواری لیتا ہوں اور چل پڑتا ہوں۔ سواری لی اور چل پڑے۔ کہتے جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک طرف بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جو منظر ان کے دل میں چل رہا تھا نا، اللہ نے وہی منظر حضرت خالد کے دل میں ڈالا ہوا، تو وہ بھی اسی کشمکش میں تھے کہ یار ہماری بہادریاں، ہماری تلواریں، ہمارے اسلحے کا زور، قوت افرادی، سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ نہتھے لوگ ہم پہ قابو ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کے مذہب کے دلائل کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو ان نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھا کیا حال ہے جی، خیریت، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ بندہ بہت بڑا ہے میرے سامنے خالد بن ولید، لیکن اسلام کی عظمت کی محبت کی وجہ سے میرے سامنے کوئی بڑائی نظر نہ آئے، تو میں نے کھلا کہا کہ خالد ناراض ہو یا راضی ہو، ایک فیصلہ میں نے کر لیا۔ تو کہتے ہیں حضرت خالد نے پوچھا کیا؟ کہ میں مدینہ جا رہا ہوں اور میں کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرت خالد نے میرا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کے کہا کہ یار مجھے بھی ساتھ لیتا چل۔ یہ دونوں اکٹھے چلے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے بتایا صحابہ کرام کو کہ مکہ مکرمہ کی زمین نے اپنے دل کے 2 ٹکڑے کاٹ کے تمہاری طرف بھیجے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات تشریف لائے اور ایمان لانے کے لیے آئے۔ مسجد نبوی میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور یہ آ گئے۔ ملاقات ہوتی ہے اللہ کے رسول سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے ہیں، حضرت خالد بن ولید ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے ایمان لا کے کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہوئے۔ جب حضرت عمرو بن عاص کی باری آتی ہے نا، تو بڑے ذہین ترین انسان تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے ہاتھ اس وقت بڑھائے ہوئے تھے کہ اب انہوں نے ہاتھ بڑھانے ہیں اور اب ہاتھ تھام کے کلمہ پڑھیں گے۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں فقبضت یدیا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ حضور نے فرمایا مالا کا یا عمر، کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا ناشترت، ایک وعدہ مجھ سے کر لیں میں ایمان لاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وعدہ کیا ہے؟ کہ جی میرے بہت بڑے گناہ ہیں، میں آپ کے مقابلے میں 3 بار جنگ میں آیا ہوں، ہر جگہ آپ کی مخالفت کی ہے، کیا یہ گناہ معاف ہوں گے؟ آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے گی اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سے مجھے معاف کرا کے جنت دیں گے، تو پھر میں ایمان لاتا ہوں، اور اگر پھر بھی میری آخرت زندگی بہتر نہ ہو اور ان گناہوں کی میں سزا پاؤں جو پہلے ہوئے ہیں، تو پھر میرے ایمان کا فائدہ۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تجھے نہیں پتہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کلمہ پڑھو گے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، مومن حج کر لے پچھلے سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کر لیں تو اس وقت بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، ہجرت بھی کر کے آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد رب تجھے حج بھی نصیب کرے گا، بتا تیرے جنت جانے میں کوئی رکاوٹ ہوگی؟ کہ رسول اللہ آپ وعدہ فرما رہے کہ جی میرا وعدہ ہے۔ ان نے ہاتھ آگے بڑھائے تو ان نے بھی کلمہ پڑھ لی۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ جب ایمان لائے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ 2 جنگوں کی انہوں نے قیادت فرمائی ہے، ایک سریہ ذات السلاسل کی، ایک سریہ ابن البین کی۔ یہ دونوں سریات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائد بن کے صحابہ کرام کے لشکروں کو لے کر گئے۔
کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ مسقط جو آج کیپٹل ہے عمان کا، وہاں کے لوگوں نے رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا، اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ایمان کے بارے میں درخواست کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایمان سمجھایا، وہ ایمان لائے۔ واپس جانے لگے تو انہوں نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندہ مانگا کہ جو ہمیں ایمان سکھائے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت اس سے تھوڑی بدلی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عمان کا جو بادشاہ تھا اس کو حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کا خط لکھا تھا، اور وہ لے کر عمرو بن عاص گئے تھے، اور وہ ایمان لایا، اور اس نے درخواست کی کہ ہمیں ایک معلم چاہیے۔ تو یہ دونوں روایتیں، بہرحال جو واقعہ بھی ہو، حضور علیہ السلام نے حضرت عمرو بن عاص کو سفارتکار بنا کر بھیجا کہ آپ محمدی ایمبیسیڈر بن کے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور سفیر بن کے جائیں۔ یہ وہاں گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں حکم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر ان نے وہاں پر جا کر مسلمانوں کو دین سکھایا۔ کہتے ہیں جب یہ وہاں گئے تو وہاں کا جو حکمران تھا نا، اس نے کہا میں دین میں آپ کے بعد ہوں، کیونکہ آپ جو دین حضور سے سیکھ کے آئے ہیں وہ میں نے ڈائریکٹ تو نہیں سیکھا، لہٰذا یہاں کی تاج حکمرانی بھی آپ کے سر پہ۔ تو یہ والی بن گئے وہاں مسقط اور عمان کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور انہیں وہاں پر برقرار رہنے کا حکم فرمایا۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی میں وہاں پر والی کے طور پہ حکمران رہے، اور ادھر سے احکامات جاتے اور اس کو وہاں پر فالو کرتے اور نافذ فرماتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تو یوں گزارا، حضور علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حکمران اسلام بن کے جانشین پیغمبر کے درجے پر فائز ہوئے، تو مرتدین کا فتنہ اٹھا۔ آپ پڑھ اور سن چکے ہوں گے کہ جن نے اسلام کا انکار کیا تھا۔ تو ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات تھے، اور دوسرے اپنی فوج کو لے کر ان کے خلاف لشکر کشی میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مسقط سے بندے بھیجتے تھے۔ یہ دور ایسے گزرا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے بلایا تھا، یعنی اس درجے سے معزول کر کے ایک اور درجہ دیا۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ میں اسلام کے تیروں میں ایک تیر ہوں، کبھی دل میں یہ نہ لانا کہ مجھے عہدے پہ رکھا گیا تھا اور ہٹا دیا گیا ہے تو میں دل میں کوئی کجی لاؤں گا، جی نہیں، میں تیر ہوں، آپ اس تیر کو جس طرف پھینکیں گے میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس حد تک دیانتداری کے ساتھ انہوں نے عہدہ جو ہے نا سنبھالا ہوا تھا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے دور میں ایسے، اور حضرت عمر کے دور میں اس شخص کی فتوحات اتنی زیادہ ہیں، اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں اس کے علاقوں کے صرف نام کے تعارف کرانے پہ لگوں نا تو شاید گھنٹے سے زائد اس پر ٹائم گزرے۔ آپ حیران ہو جائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکمرانی جو ایک عنوان قائم کیا تھا اور ایک مقام قائم کیا تھا، اس میں حضرت عمرو بن عاص کا کتنا وہ ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سوا ایک بہت بڑا شہر ہے رومی ایریا میں، یہ حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں فتح ہے۔ اجنادین ایک بہت بڑا شہر جس کی ہزاروں فوجی جس کی صرف فضیل پر ڈیوٹی دیا کرتے تھے، یہ شہر حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں فتح ہے۔ پورا دمشق اور ملک شام جسے ہم سیریا کہتے ہیں، یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک تلوار پہ فتح ہوا ہے۔ ایک صوبہ ہے اس کا فہل، یہ پہاڑی ایریا ہے، یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام نے فتح کیا ہے۔ فلسطین کا ایریا صرف بیت المقدس کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، یہ سارا حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ اور بیت المقدس پر کیسے فتح ہوا؟ جب حضرت عمر تشریف لائے تھے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، تو یہ عیسائیوں نے اپنی انجیل سے کو کھول کر حضرت عمر کو دیکھا تو کہا یہاں جتنی نشانیاں وہ اس شخص میں پوری ہے، ہم بغیر جنگ کے چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو بیت المقدس پھر یوں فتح ہوا۔ حضرت عمر کی بھی شان ہے نا، اسلام کے دو قبلے ہیں، یا بیت المقدس ہے یا بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ میں نماز بھی حضور پاک نے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد پڑھی ہے، تو گویا بیت اللہ فتح بھی حضرت عمر کے ہاتھوں ہے اور بیت المقدس فتح بھی حضرت عمر کے ہاتھوں ہے۔ اچھا، یہ علاقہ، اس کے بعد ایک عمواس ایک شہر ہے، یہ بھی حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ پھر مصر کی طرف رخ کیا ہے، ایجپٹ، مصر، پورے مصر کی پایہ سلطنت کو اپنی ٹھوکر سے اڑایا ہے تو حضرت عمرو بن عاص نے اڑایا۔
اور وہاں کی یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ دریائے نیل ہر سال پانی ختم ہو جاتا تھا اس میں. تو انہوں نے پوچھا تھا بھئی اب کیا ہوگا؟ کہا ہم ایک رسم ادا کریں گے. ان کے لوگوں نے بتایا. کہا جی کیا رسم؟ کہ پورے قبیلے کی خوبصورت لڑکی کو میک اپ کرا کے زیور پہنا کے اس دریا میں ڈالیں گے. یہاں ایک ہمارا جن بیٹھا ہوا دیوتا، وہ اس کو کھا جائے گا، اس کے بعد پانی دے گا. ہر سال سے ایسے ہو رہا ہے، باپ دادا سے ایک ایک لڑکی ہم ایک ایک سال قربان کرتے. حضرت عمرو بن عاص نے کہا یوں نہیں ہو. حضرت عمر کو خط لکھا تو حضرت عمر نے جواب میں 2 خط لکھے، ایک گورنر کے نام، ایک دریا کے نام. گورنر کے نام تھا کہ یہ جو دوسرا خط ہے یہ کام تو نے کرنا ہے اور دریا میں جا کے ڈالنا ہے. اور دریا کے نام جو حضرت عمر نے 3 لائنیں لکھی کہ اے نیل تو اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ایک بات سمجھی ہے کہ اللہ کے حکم سے مخلوق کی خدمت کرو. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے چل، ورنہ تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دریاؤں کے پانیوں کو لکھا گیا ہے جو عام طور پہ عقل سے ماورا بات ہے کہ پانی آپ کی بات کیا سمجھے گا. کہتے ہیں جب یہ گورنر گئے نا وہاں ڈالنے کے لیے خط، تو وہ پورا لشکر گیا علاقے والوں کا کہ جی یہ کیا کر لیں گے، سال ہاں سال سے تو ہم ترتیبیں اور دیکھ رہے ہیں. کہ جی وہ حضرت عمرو بن عاص نے خط دریائے نیل میں ڈالا تو نیل 16 ہاتھ بلند چلا ہے، فوارے مار کے پانی چلا دریائے نیل کا، اور 16 ہاتھ بلندی پر چلا اور قیامت تک چلتا رہا. یہ مصر کا مکمل فتح کا سہرا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سر پہ ہے. باب الیوانان یہاں ایک سٹی ہے اور بہت بڑا سٹی ہے مصر کا، یہ اسرائیل کی بالکل ٹچ بنتا ہے. تو اس شہر کو فتح کرنا رہ گیا تھا، تو یہ بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا. فلسطین سے آگے عریش ایک علاقہ، یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا. اور دارالخلافہ باقی رہتا تھا اسکندریہ. آج کل جو ہے وہ مصر کا دارالخلافہ قاہرہ ہے، پرانا اسکندریہ ہے جس کیپٹل سے پورے مصر کو کنٹرول ہوتا تھا. تو اسکندریہ بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وجہ سے فتح ہوا ہے. اور مقوقس یہاں کے بادشاہ کی پوری ترتیبیں انہوں نے سیٹ کی ہے. اس کے بعد انہوں نے طرابلس کا رخ کیا ہے. طرابلس، یہ طرابلس کی فتح، یہ لیبیا بنتا ہے، یعنی لیبیا کنٹری لے لیں اور طرابلس اس کا سٹی لے لیں. یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتح ہے. اور اس کے ساتھ طرابلس الغرب، یہ آرمینیا کے ساتھ ٹچ ملک ہے، پرانے زمانے کا اس کا یہ نام ہے. یہ حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں فتح ہے. اس کے آگے سبزہ، یہ عربی کا سبزہ ہے، اردو والا نہیں ہے. یہ ملک بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتح ہے. اور یہ تمام فتوحات، اس طرح بہت سے علاقے لکھے ہیں، میں اب کس کس کا نام آپ کے سامنے لیتا پھروں. اس طرح کے تمام ایریاز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی پایہ سلطنت میں 22 لاکھ مربع میل کا ایک جو اضافہ ہوا ہے، ان تمام علاقوں میں فتح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. یہ اپنے سیاسی انداز میں اور اپنے ذہانت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو لے کر یہ اس طرح پوری دنیا اسلام میں گھومے ہیں. اور اس کے ساتھ فضل و کمال پہ اگر ہم بات کریں تو ان کا زیادہ حصہ جنگوں میں رہا ہے یا عمان کی سلطنت کو سنبھالنے میں حضور پاک کے حکم پہ رہا ہے. اتنا زیادہ علوم رسول اللہ کے پاس ٹھہر کر جتنے باقی صحابہ نے حاصل کیے اتنا موقع نہ ملا، کم ملا، لیکن جو ملا وہ واہ ملا. قرآن پاک پر ان کا عبور ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی ایک تعداد اور تابعین کی تعداد ان کے سامنے شاگردی کے انداز میں بیٹھ کر ان سے قرآن پاک کی علوم سیکھا کرتے تھے. اور احادیث پاک اور اجتہاد کی تعلیم ان کی اتنی تھی، ایک مرتبہ حدیث پاک جو ان نے سنائی ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام باب اجتہاد الرائے کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اذا حکم الحاکم کے عنوان کے تحت اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے. وہ ایک زبردست قسم کی رسالت امام الاسلام کے فرامین ہے. میں ان میں سے ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے رسالت امام علیہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ فلہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر. کا مجتہد، شریعت کا ماہر، جو ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں درجے پر اور ایک مقام اور مرتبے پر فائز ہو، شریعت کا ماہر، اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے
اللہ اسے 2 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور اگر مجتہد سے فیصلے میں انسانی فطرت کی بنیاد پر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اس خطا پر 1 نیکی اللہ اسے پھر بھی دیتے ہیں۔ یہ مجتہد کا مقام ہے، اجتہاد جسے ہم مجتہد کہتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، معصوم، محفوظ اور ماجور۔ معصوم انبیاء ہیں، محفوظ صحابہ ہیں، ماجور فقہاء ہیں۔ معصوم کا معنی نبی سے گناہ ہوتا نہیں، اللہ نبی کے قریب گناہ کو نہیں آنے دیتا۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، سورت نمبر 13، سورت نمبر 12 سورت یوسف اس پر گواہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر محفوظ۔ محفوظ کا معنی کہ غلطی ہو جائے، رب توبہ کی توفیق دے کر نامہ اعمال میں وہ غلطی صاف کر دیتا ہے۔ یہ پیغمبر کی جماعت اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت سے اللہ کا وعدہ ہے، ان کے اندر کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورت حدید نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام صحابہ اکرام جنت کے مستحق ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ان کو مل چکا ہے۔ تو اگر غلطی ہو بھی گئی، رب نے معاف کر دی اور نامہ اعمال میں رہنے نہیں دی، تو یہ محفوظ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے ماجور۔ ماجور کا معنی غلطی ممکن ہے، فطرت انسانی پر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کی صاف نیت کی بنیاد پر اسے نیکی ضرور دیتے ہیں۔ یہ فقہا ہے۔ تو مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ اور فقہا، ان تینوں کی بات کو ماننے کا حکم تو قرآن کرتا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 160، رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگو تم نے خدا کی ماننی ہے، مصطفیٰ کی ماننی ہے اور فقہا کی ماننی۔ یہ قرآن کریم نے جو بتایا، تو اسی کی تشریح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجتہد اگر ٹھیک کام کرے تو رب 2 نیکیاں دیتے ہیں، بالفرض والمحال، اس سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو 1 اجر اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ امت کے 4 مجتہدین دنیا میں بہت معروف ہیں، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ وہ مجتہدین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لکھ کر آپ کے اور مجھ تک پہنچایا ہے، اور ان میں سب سے بڑا درجہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے شریعت کی بنیاد پر کوئی نعوذ باللہ ایسی غلطی ہوئی ہے جو قابل گرفت ہے۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ثبوت نہیں، اللہ جسے بچانا چاہے بچا دے۔ ایسا کوئی مسئلہ جو قرآن کے خلاف لکھ کر بندہ نعوذ باللہ کیا سے کیا ہو جائے، امام صاحب کیا یہ نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کلاس کو اٹینڈ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی کلاس کو پاس کیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بالفرض والمحال، میں امپاسبل سینٹینس، ایک ناممکن بات کر رہا ہوں، اگر ہو بھی تو حدیث پاک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مجتہد سے غلطی ہو تو اللہ 1 اجر پھر بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ پر انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حنیفہ کیا ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، میں کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے اس طرح کہ انسانیت پہ تو ہم برابر ہیں، لیکن درجے میں، فضل میں، کمال میں، للہیت میں، تقوی میں، علم میں، طہارت میں، تزکیہ میں اور صحابہ کرام کی صحبت میں ہم سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شاگردی کی ہے جو حضور کے شاگرد ہیں۔ تو کسی سامنے والے محلے کے خطیب کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے کہ ہم ایسے بیٹھ کر اس پر کوئی جملہ کہہ دیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور میں ایک بات یہاں پر لگے ہاتھوں کہتا جاؤں، حضرت عثمان علی حجویری رحمہ اللہ، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، یہ آج سے 1000 سال پہلے کے حنفی بزرگ ہیں، 1000 سال پہلے کے۔ یہ لاہور میں ان کی قبر ہے، یہ اصل میں افغانی ہے۔ حضرت عثمان علی حجویری ان کا نام ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ تھا اور میں نے قرآن کریم پڑھ کر حضرت بلال کو ہدیہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا، اور رات کو میں نے دیکھا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک شخص کا ہاتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا ہاتھ یوں پکڑے ہوئے ہیں اور اسے اپنی نگرانی میں چلا رہے ہیں، اور وہ بندہ تھوڑا قدرے بوڑھا آدمی ہے، اتنا بچہ نہیں ہے کہ جس کو پکڑ کے چلایا جائے، وہ طاقت رکھنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ بچوں کو چلایا جاتا ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں، یہ کون چل رہا ہے؟ یہ کشف المحجوب میں امام عثمان علی حجویری رحمہ اللہ المعروف داتا گنج بخش یہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں۔ تو فرماتے میں نے آگے ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں سوال کر دیا کہ یہ کون ہے اور آپ اس کو کیوں چلا رہے ہیں؟
اور لے کر آپ بھی بیت اللہ میں رہے ہیں؟ تو کہ حضور نے فرمایا نہیں پہچانتا؟ کہ یا رسول اللہ میں تو ان بندوں کو نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا امامک و امام اہل بلدک ابی حنیفہ، یہ تمہارے علاقے والے جس کی قدر کرتے ہیں نا اور جس کی بات کو لیتے ہیں، یہ وہ ابو حنیفہ ہے۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر دی کہ جس بچے کا ہاتھ والد کے ہاتھ میں ہو وہ بچہ غلط نہیں چلتا، تو جس امام پہ توجہات رسالت مآب کی ہوں اس امام کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات غلط ہیں جو ان کی شان پہ لگایا جاتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اس معاملے کو بالکل کھول کے رکھ دیتی ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے قوت ایمان، حق گوئی، یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے رکھی ہیں۔ میں آخری بات ان کے انتقال کی رکھتا ہوں۔ مصر میں فسطاس سٹی ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اور عبداللہ ان کے بیٹے وہ ہیں جو خود تو یہ چلے گئے تھے حضور پاک کے حکم پر عمان، لیکن عبداللہ رسول اللہ کی خدمت میں بطور خادم چھوڑ کے گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ دو وہ صحابی ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں اس جگہ پہ کہ زیادہ حدیثیں کس کو یاد ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک مقام ہے تو اس سے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو تو وہ ہے، حضرت ابو ہریرہ تو یاد کرتے تھے نا زبانی حضور کی حدیثوں کو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تو لکھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے۔ اور ایک موقع پہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ کو روکا کہ ہر بات حضور پاک کی نہ لکھ، ہو سکتا ہے کبھی کوئی غصے میں حضور بات فرما دیں۔ تو ان کے دل میں ایک قدر پریشانی ہوئی لیکن لکھنے سے رک گئے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لکھتا تھا، مجھے ان بزرگوں نے منع فرمایا۔ ایک بڑے صحابی کی طرف اشارہ کیا، کہا کیوں منع کیا؟ کہا یہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرماتے ہیں اور تو سب کچھ لکھ کے بیٹھا ہے، دینی مسئلہ لکھا کر، آیت حدیث، تو غصے والی باتیں نہ لکھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قسم کی ان کی دلجوئی فرمائی کہ اس کی نیت تو ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک بات کا حکم کرتا ہوں۔ جی فرمائیں؟ فرمایا اکتب، تو ہر بات لکھا کر، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں آپ کے نبی کی جان ہے، اس زبان پر اللہ غصے میں بھی اور پیار میں بھی حقیقت جاری فرماتے ہیں، اس زبان سے کبھی غیر حقیقی جملہ نہیں نکلتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیٹے ہیں حضرت عمرو بن عاص کے، یہ حدیثوں کا پورا صحیفہ لکھا ہوا تھا، صحیفہ عبداللہ ان کا نام ہے، صحیفہ صادقہ بھی کہتے ہیں۔ ان نے مکمل احادیث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنی تھی ان کو لکھا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو یہ ہیں حضرت عبداللہ، والد کے ساتھ بیٹھے ہیں، تقریباً 84 85 86 یہ سال ان کی عمر کی وفات کے بنتے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابا جان آپ اس حالت میں پریشان نہ ہوں، آپ کا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا قرب رہا ہے اور آپ کا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی تسلی کی بات کی۔ حضرت عمرو بن عاص نے ان کو تقویٰ دیکھیں کہ بیٹا مجھے میرے اللہ کے لیے چھوڑ دے، میرا رب جانتا ہے میں کیا ہوں، میرا رب میرے ساتھ جیسے معاملہ کرے گا۔ ایک وصیت ذہن میں رکھنا، جب میں فوت ہو جاؤں میری قبر بنانا، مٹی ڈالنا، اس کے اوپر پانی ڈال کے جلدی نہ جانا، اپنے بھائیوں کو لے کر وہاں بیٹھے رہنا۔ اور قرآن کریم پڑھنے کی طرف گویا اشارہ کیا کہ کتنا ٹائم بیٹھیں؟ کہ اس وقت تک بیٹھنا جتنے وقت میں اونٹ ذبح ہو، پھر اس کے گوشت کو صاف کیا جائے، ہڈیاں الگ گوشت الگ ہوں، پھر اس گوشت کو تقسیم کر دیا جائے اور جگہ صاف کر دی جائے۔ اونٹ کے ذبح ہونے میں، تقسیم کرنے میں اور بٹ جانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم میری قبر پر بیٹھنا، تاکہ جب فرشتے مجھ سے قبر میں سوال کریں میں انہیں جواب دوں تو تمہارا اوپر سے بیٹھنا اور پڑھنا مجھے انس دیتا رہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یہ وصیت کی حضرت عمرو بن عاص نے۔ اس پر میں ایک بات کہتا ہوں، اونٹ ذبح ہو کر تقسیم ہو جائے، یہ کتنا ٹائم ہے؟ یہ ٹائم ہے کہ سورۃ البقرہ مکمل تلاوت کی جائے۔ ہم تو آخری اور پہلا رکوع پڑھتے ہیں جو مسنون ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اللہ توفیق دے نا تو بندہ اپنے وفات شدگان اور اپنے موتاب پر قبر پہ بیٹھ کر مکمل سورۃ البقرہ پڑھے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر حضرات کو کہا کرتا ہوں کہ والد کی قبر پر اللہ پاک مغفرت فرمائے ہمارے نمازی سہیل گوگا خیل صاحب کی،
تینوں بیٹے ماشاءاللہ رب نے انہیں حافظ عطا فرمائے. میں نے ان کی قبر پہ انہیں بھی کہا، میں نے کہا آپ اپنے والد کی قبر کو ٹھنڈی کرنے کے لیے مکمل سورۃ البقرہ پڑھیں، اور رب نے انہیں توفیق بھی عطا فرمائی. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں کون کب تک رہے دنیا میں اور کب چلا جائے، کوئی لکھوا کے نہیں آیا، لیکن اس کا اگر اہتمام ہونا اتنا ٹائم تو اس کے فوائد بڑا زیادہ ہیں، بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. 43 ہجری یا 45 ہجری یا 51 ہجری تینوں قول آتے ہیں. ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے. اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا عام آدمی کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا حق ہے یا صرف تلاوت کرے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. یہ اصل میں میرے ایک سوال پر میرے ایک جواب پر شاید ان کا سوال ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے. وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا. اور ایسے سوالات لوگ سمجھتے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. بابا قرآن کریم کی آیات بہت سی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جس میں قبر آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، یہ تو ہر بندہ سمجھے گا. لیکن کچھ آیات مسائل کی ہیں، عقائد کی ہیں، دلائل کی ہیں، وہاں سمجھنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے. وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا، جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا، وہ سمجھائے گا. ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے. تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ تو اسی لیے میں نے پہلے بھی منع کیا تھا، اب بھی کرتا ہوں کہ ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے آپ پڑھیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن علماء کی زیر نگرانی، آپ کسی عالم دین کی زیر نگرانی. میڈیکل کی کتاب ڈاکٹر آپ کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتا بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے. تو قرآن کریم لاوارث تو نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی آئیں گی بندہ پریشان ہو جائے گا. اور یہی بات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ترجمے کیوں لکھے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ ترجمہ ان طلباء کے لیے لکھا جاتا ہے جو عالم بننا چاہتے ہیں اور ابتدائی ہوتے ہیں، ان کے لیے ترجمہ ہے. ہر ریڑھی لگانے والے ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے. ہاں وہ عالم کی زیر نگرانی پڑھے تب ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا بیان القرآن، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عوام کو نہیں چاہیے وہ صرف ترجمے پڑھے. اگر عوام کو ترجمے پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں ہر بندہ ترجمہ پڑھے. وہ بھائی ہر بندہ اگر ترجمہ پڑھے تو علوم حدیث کہاں جائیں گی؟ صحابہ کرام کی تشریحات کہاں جائیں گی؟ اہل بیت نے جو رسول اللہ سے قرآن کریم سمجھا ہے ان کی تشریح کہاں جائے گی؟ اسی لیے اگر ترجمے کا شوق ہے تو علماء کی زیر نگرانی پڑھیں. ورنہ میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. مثلا قرآن کریم میں آیت آئے گی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے ذات سے اپنے نفس کے غضب سے ڈراتا ہے. تو قرآن کی آیت ہے. ایک آیت اور بھی ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس پر ہر ذات پر موت نے بھی آنا ہے. تو اگر کسی بندے کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ کی ذات ہے پھر ہر ذات پر موت آئے گی، اللہ کی ذات پہ نعوذ باللہ کب موت آئے گی، تو علوم حدیث اور علوم قرآن کا ماہر اسے سمجھائے گا کہ یاد رکھیں ہر چیز نے فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا مطلب کیا ہے؟ ورنہ وہ کہے گا ایک جگہ اللہ کا قائم ہونا کہا ہے کہ اس پر موت نہیں آئے گی، دوسری جگہ ہر ذات پر موت آئے گی، تیسری جگہ اللہ کی ذات ہے، تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا. اسی طرح قرآن کریم میں اگر آپ اور نہیں تو عدت کے مسئلے کو اٹھا لیں. ایک خاتون کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، وہ عدت کتنی گزارے؟ تو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں دونوں آیتیں موجود ہیں. ایک آیت ہے کہ عدت 1 سال ہے، متاعا الی الحول غیر اخراج، اور ایک آیت ہے تربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن ہے. تو عام آدمی جو بغیر ماہر کے ترجمہ صرف پڑھے گا وہ کیا کہے گا کہ 1 سال عدت گزارے یا 4 ماہ 10 دن گزارے؟ تو عالم بیٹھا ہوگا جو قرآن اور حدیث کو جانے گا وہ کہے گا یہ حکم منسوخ ہے، پہلے وقت کا ہے، اور یہ حکم بعد والا ہے. عام آدمی خالی ترجمے سے تو فرق نہیں کرے گا، تو کیا کرے گا کس جگہ؟ یا مثلا عام بندہ کہے کاف ہا یا عین صاد، سورت نمبر 19 سورت مریم شروع ہو رہی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الف لام میم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہے گا نون والقلم، اکیلا نون ہے، نون کا ترجمہ کیا ہے؟
قاف، یہ قاف کا ترجمہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے تو پریشان ہو جانا ہے، اور جب پریشان ہو جائے گا تو کیا؟ اچھا کچھ آیات ایسی ہیں ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہوتا ہے. اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، چوتھے سورت نمبر 4 سورت النساء میں پہلے صفحے پر موجود ہے کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے تو عورتوں سے نکاح کر لو. اب وہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے، لیکن ایک آیت پہ موجود ہے. ایک بندہ کہے گا اچھا یتیم سے میں نکاح کرو، نہیں طاقت تو پھر اور نکاح کر لو، وہ بیچارہ شش و پنج میں مبتلا ہوگا. لیکن عالم کہے گا اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا تعلق کس سے. تو اس لیے علماء کی زیر نگرانی پڑھیں، اور اگر علماء کی زیر نگرانی نہ پڑھے تو پھر تو کام خراب ہے. اور میں اہل علم پہ حیران ہوں کہ جو بیٹھ کے کہے نہیں عالم کے بغیر بھی آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی کو پتہ نہیں تھا، جس نے خود اردو ترجمہ لکھ کے دیا ہے. تو اس لیے آپ اردو ترجمہ پڑھیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن آپ کسی نہ کسی عالم دین کی رہنمائی میں پڑھیں، ایسے نہ پڑھیں. ورنہ میں ایسے کارگزاریاں بھی جانتا ہوں، اپنی ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر رہا ہوں. ممبر پر بیٹھا ہوں میں جھوٹ بولوں، اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا. مجھے ممبر پہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص نے ترجمہ خود پڑھنے شروع کر دیا، علماء کو کسی قسم کی رہنمائی نہیں لیتا تھا، وہ ایک رکعت میں 3 سجدے کرتا تھا. میری آنکھوں نے دیکھا ہے. جب ہم سمجھاتے ہو کہ تو سب مولوی کتوں آ گئے، میں فلانی کتاب جو پڑھا ہے، تم مولویوں کو کیا پتہ میں نے فلاں کتاب سے پڑھا، چل اس کو سمجھاؤ. آخر وقت تک وہ ہر رکعت میں 3 سجدے کرتا تھا. پتہ نہیں اس نے کہاں سے پڑھا، ہم نے تو آج تک یہ مسئلہ کہیں نہیں پڑھا. وہ بیچارہ کسی شک میں مبتلا ہوا ہوگا، عالم سے رہنمائی نہیں لی ہوگی، اور یہ حال ہو گیا ہوگا. اس لیے ہماری سریکی کی ایک مثال ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ماں کلو دھی سیاਣੀ ردھے پکج گھتے پانی. تو کبھی بیٹی ماؤں سے عقل مند نہیں بنتی، وہ بننے کی کوشش کرے گی تو پھر یہی حال ہوگا. اللہ آپ کو اور ہمیں دین اسلام پر اس کے صحیح طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.